پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جی جو اسٹوڈنٹس، خاص طور پر میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں. پروگرام میں یہی ٹاپک تھا ہمارا، اور ساتھ ساتھ ہم آج کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور جو یوتھ یہاں موجود ہے، علمیہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، ان سے بھی ہم کہیں گے کوئی سوال ہے ذہن میں تو ہمارے معزز مہمان یہاں موجود ہیں اور آپ کے بلکہ نمائندے ہیں سب، جو بھی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اچھا فوزی احمد صاحب، دوسرا اہم ٹاپک ہمارا کراچی کے مسائل بھی ہیں، اور اس میں ظاہر لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں، وہاں انفراسٹرکچر کی بات بھی ہوتی ہے. میں آپ سے اگر جاننا چاہوں، ایک سیاستدان نہیں بلکہ کراچی کے ایک شہری کے طور پر، ایک سب سے زیادہ کیا لگتا ہے ایسا کراچی میں آپ کو کہ یار یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے، اس پہ توجہ ہونی چاہیے، یہ اگر حل ہو جائے تو باقی بہتری بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو میں ہمیشہ بات کی ہے لا اینڈ آرڈر کی. اب لا اینڈ آرڈر میں یہ ہے کہ جب تک آپ کی پولیس جو ہے وہ مقامی نہیں ہوگی، یہ سچویشن کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے، ڈمپرز اچانک سے کہیں سے ڈمپرز آ گئے ہیں اور وہ عوام کو جو ہے، کراچی کی عوام کو کچل رہے ہیں. اس پہ کس طرح سے کیا اقدامات ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ تو اس کو میرے خیال میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بجائے یہ کہ کرٹیسائز کرتے رہیں. دیکھیے، کرٹیسائز کرنے کے لیے تو ہم یہ 4 دن بیٹھے رہے، ہم کرٹیسائز کریں گے، علی بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ ڈیفینڈ کریں گے، لیکن جو ریالٹی ہے اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایک میکنزم بنائیں کہ اس میکنزم کے تحت ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. کراچی اتنا بڑا ہے. ساتھ ساتھ اس کا حل بھی میں چاہوں گا. جن ڈمپر گردی پہ ہم بات کر رہے ہیں، گزشتہ 6 ماہ میں 250 کے قریب لوگ جو ہیں کچلے گئے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہیں، وہ بھی الگ ٹاپک ہے. کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں تعزیت کے لیے، یا اب گورنر صاحب نے 80 گز کے پلاٹ کا اناؤنسمنٹ کی تو میئر صاحب نے کہا کہ جی 80 گز کا پلاٹ متبادل نہیں ہو سکتا کسی کی جان کے. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ کراچی کے علاوہ پاکستان میں کہیں نہیں ہے، نہ کہیں واٹر ٹینکر سے پانی دیا جاتا ہے، یہ صرف کراچی میں. نہ ڈمپر گردی کسی اور شہر میں اتنی زیادہ موجود ہے، نہ انفراسٹرکچر کسی شہر کا اتنا زیادہ خراب ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈمپر مافیا کے لیے یہ کیا جائے کہ ان کا ایک ٹائم مختص کر دیا جائے. گورنمنٹ نے ٹائم مقرر کیا ہے، ڈیڑھ ٹائم میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہاں، تو لا اینڈ آرڈر کی بات جو میں نے سب سے پہلے بات کر دی، اور لا اینڈ آرڈر میں بھی اگر یہاں مقامی شخص کھڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی اس معاملات کو خراب نہیں ہونے دے گا. نمبر 1. نمبر 2، جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کا رینڈم ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ وہ نشہ کر کے اور ہمارے نوجوان کو کچل کے چلا جائے. ہمارے نوجوان اتنے سستے نہیں ہیں کہ آپ ان کو کچل رہے ہیں. اور جتنے لوگ یہ جو روڈز پہ بچے جا رہے تھے، یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں ان کا یہ ایسٹ ہے. بالکل، جن کے پیرنٹس جو ہیں ان کی یہ امیدیں ہیں، تو آپ ان کی امیدوں کو ختم کرتے ہیں. اس میں یہ بہت ضروری ہے یہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی کے مسئلے کو حل کریں. اور پانی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو پانی جو آتا ہے، ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ خرید کے پانی تو آپ کو اویلیبل ہے، لیکن ویسے پانی اویلیبل نہیں ہے. سو دیر از اے کوشچن مارک. یعنی واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی ہم خرید کے لے لیتے ہیں، وہی پانی جو واٹر ٹینکر والوں کو مل رہا ہے وہ ہماری لائنوں میں کیوں نہیں آتا؟ وہ لائنوں میں کیوں نہیں آتا؟ اس کے اوپر پراپر جو ہے آپ کو انکوائری بٹھانی پڑے گی. ہم نے دیکھا کتنے لوگ جو ہیں وہ انلیگل ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور شہر میں موجود اور کہیں نہیں ہے پاکستان میں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی وان صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ مسائل درپیش یہاں کے لوگوں کو. علی بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے دیا کیا ہے. ہمیں پانی چاہیے، ہم خرید کے پئیں گے. ہمیں جو ہے گیس کا مسئلہ ہے تو سلنڈر رکھیں گے، بجلی کا مسئلہ ہے تو سولر سسٹم یا جنریٹر لگا دیں گے. اگر مجھے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھ لوں گا. مجھے تعلیم اپنے بچوں کی دینی ہے تو پرائیویٹ اسکولس میں چلا جاؤں گا. مجھے علاج کے لیے جانا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جاؤں گا. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کراچی میں ہم رہتے ہیں، ہم پہلے اسٹریٹ کرائمز کا شکار تھے. جو ڈاکو کی گولی سے بچ گیا وہ ڈمپر گردی کا شکار ہو گیا. اور پھر علی راشد بھائی، میں ابھی بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آپ کو بڑی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، تھوڑا غصے میں بھی آ جاتے ہیں.
میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ اچھے کام کرتی ہے کہ ایران میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس حادثے کے لوگوں کے لیے بھی مالی مدد کی جاتی ہے. لیکن جو یہاں جب کراچی میں ڈمپر گردی ہوتی ہے تو علی بھائی کہتے ہیں اسکرین پہ بیٹھ کے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے لیے کچھ اعلان کیا جائے. اچھا یہ جو جملے ہیں یہ جو جملے ہیں یہ جملے کراچی والوں کے دل پہ تیر کی طرح لگتے ہیں. وہ آپ کا انتخابی نشان تو ہو سکتا ہے مگر اس وقت چھلی کر کے رکھ دیا آپ نے کراچی والوں کو کہ یہاں پہ ڈمپر گردی ہو رہی ہے. سڑکوں کا مسئلہ میری بہن نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ سسٹم کا مسئلہ ہے, انتظامی معاملات کا مسئلہ ہے. اس وقت وہ وسیم اختر صاحب رویا کرتے تھے اختیارات نہیں ہے. اس وقت تو میئر بھی ان کا ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے, وفاق کے آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم کراچی والے سوال کرتے ہیں کہ کرتے کیوں نہیں. جاگ رہے ہیں آپ, کیا سمجھ رہے ہیں علمہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو؟ جناب سوال بھی کریں گے یہ. جی جی نہیں بالکل کرنا بھی چاہیے ان کو. جناب یہ اتنی ساری باتیں جو کی گئی ہیں ان کا جواب دیجیے. پہلی تو میں یہاں تھوڑا سٹارٹ میں وضاحت کروں کہ ایسا کوئی بیان میں نے دیا نہیں کہ مناسب نہیں سمجھا. میری یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے, لنک ابھی بھی دے سکتا ہوں. ابھی اچھا اب دے دے گا. ابھی ہم میرے خیال سے کیمرے کی ریکارڈنگ بھی ہوئے گی. ابھی میں آیا تو ہم ملے, حاضر ہوں دوں گا. ہاں میں بات کر لوں گا, آپ نے کر لیا. ہم ملے ابھی تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا کہ آپ کیا ہیں, پھر کیا کرتے ہیں بھی پوچھا انہوں نے مجھ سے. پھر میں نے اپنا تعارف کرایا ان کو. اب مجھے حیرانگی ہے کہ مجھ سے یہ جانتے بھی نہیں تھے میں کون ہوں. اب تعارف, میرا نام بھی پوچھا, میں نے اپنا تعارف بھی کروایا, اور سب چیزیں ہونے کے بعد اب ان کے پاس میری یوٹیوب کی کلپس اور میرے بیانات انہوں نے حفظ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے کب کیا کہا. ایسا میں نے کچھ نہیں کہا. جب ہوگا لنک آپ دکھا دے گا. پہلی چیز میں ایسا اختتام میں دکھاؤں گا. ہاں دکھائے گا. اچھا سوالات اٹھائے. ہاں تو یہ غیر مناسب بات ہے کہ کوئی ایسی بات میں کیوں کہوں گا, اور میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کیا مناسب ہے کیا نہیں. بات دراصل ایسی ہے کہ دیکھیں حادثات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہم اس کا درد رکھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ڈیفینڈ کرے کوئی, اگر ہم کہیں کہ نہیں صحیح ہے تو بات ہے, ایک کوئی غلط چیز ہے اس کو ہم مانتے ہیں. ہم نے باریکی سے جا کے دیکھا ہے مسئلے مسائل کیا تھے. گاڑیاں جو چل رہی ہیں کیا وہ صحیح ہیں, اس قابل ہیں کہ روڈوں پہ چل سکیں. ہم نے اناؤنس کر دیا کہ کوئی گاڑی فٹنس ٹیسٹ کے بغیر نہیں چلے گی. آپ کچھ واقعات نکالیں, ایک ڈمپر تھا اس کا بریک فیل ہو گیا تھا. اگر اس کا بریک فیل ہوا تو وہ غلطی کس کی تھی؟ اس گاڑی کی تھی. وہ چلنے کے قابل نہیں تھی, اس کو روڈ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. فٹنس ٹیسٹ, پھر نفسیاتی ٹیسٹ ڈرائیورز کا, ڈرگ ٹیسٹ جو میری بہن نے کہا اچھا ایک مشورہ دیا, وہ بھی ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا. رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ڈرائیور دور سے کہیں سے آ رہا ہے کیا وہ ڈبل شفٹ تو نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے اس کو اپنی روزی کا ہوگا کہ ڈبل شفٹ کروں گا زیادہ پیسے مل جائیں, مگر یہ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن اور یہ ڈمپر ایسوسی ایشن جو ہیں یہ ان کا کام ہے کہ یہ چیزیں چیک کریں, اور ہم نے ان کو پابند کیا ہے کہ یہ سب چیز. اب دیکھیں ہم سے جتنا ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں. کمی پیشی ہو جاتی ہے. اگر 100 ٹائمنگ سیٹ ہیں, 1000 ٹینکر اور ڈمپر روز کا کراچی شہر میں انٹر ہوتا ہے, اگر وہ 99% بھی غلط ٹائم پہ آ رہے ہوں ہم روک لیں, چلان بھی کر دیں, مگر ان میں سے ایک کہیں رہ جائے اور نکل جائے اور ایک آئسولیٹڈ حادثہ ہو جائے تو اس پہ ہمیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. مگر میری بہن نے جہاں یہاں کہا کہ اس مسئلے کا حل دیکھنا ہے, اس پہ سیاست نہیں کرنی ہے, اس پہ سیاست نہیں کرنی ہے. وی نیڈ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. ہمیں مسئلے کا حل بننا ہے, ہمیں مسئلہ نہیں بننا ہے. یہ پروٹیسٹ اور یہ سب چیزیں اور یہ پریس کانفرنسز کرنے سے پولیٹیکل مائلیج تو شاید کچھ پارٹیز کو ملے, ان کو تھوڑا ایئر ٹائم میڈیا پہ آنے کو تو ملے, مگر مسئلے کا حل نہیں ہو رہا. ہم نے سب کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں کہ بیٹھیں, آئیں ہم سے بات کریں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ اچھے آئیڈیاز ہوں جو ہم اڈاپٹ کر سکیں. وہ تو جب ہے کہ ہم کسی چیز سے برے ذمہ ہو رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہو نہیں بالکل صحیح ہو رہا, ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے اور اس پہ ورکنگ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی چیزیں جیسے جو انہوں نے بات کی ایران میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے پاکستانیوں کی, بہت سی بات ہے, اگر ان کو کمپنسیٹ آپ کرتے ہیں
اور لیکن جو یہاں ڈمپر گردی کا شکار ہوئے, جو اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے, اس پر ظاہر ہے اچھا تمام چیزوں کے حوالے سے ایک سن تو لے سر, اس پہ تمام چیزوں جو مسائل انہوں نے گنوا دیے کہ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم, سرکاری اسکولوں کی حالت زار ہم سب کے سامنے, اس طرح پھر انفراسٹرکچر کی بات بھی انہوں نے کی. آپ کی ظاہر مسلسل چوتھی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, 17 سال ہو گئے, کتنی صدیاں چاہیے آپ کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, کراچی شہر کا المیہ رہا ہے, مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہاں کراچی شہر کہنے کو تو سندھ حکومت اور شہری حکومت کا ہے, مگر اگر میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز سے بتاؤں 70% کراچی خاص طور سے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. شاہراہ فیصل پہ آپ آج جا رہے ہوں, شاہراہ فیصل پہ آپ آج ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوں تو وہ روڈ KMC کا ہے. اگر ایئرپورٹ سے آپ واپس اپنے گھر کی طرف شاہراہ فیصل سے آ رہے ہوں تو وہ روڈ فیصل کنٹونمنٹ کا ہے, جو کنٹونمنٹس کے انڈر آتا ہے. مگر اگر پانی ایک طرف نہیں کھڑا ہو KMC میں اور کی روڈ پہ اور فیصل کنٹونمنٹ پہ, قصوروار ہمیشہ آپ سندھ حکومت کو ہی کہیں گے, جبکہ وہ ہمارا جورسڈکشن تک نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, کنٹونمنٹ ایریاز کی تصویریں بھی جو ہے نا میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب لگا کے اس کا کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں. میں آپ کی بات میں نہیں تھوڑا بولا بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے ٹھیک, اور پھر آپ کہتے ہیں بھاری وزن ہے, میں نے کوئی مسئلہ نہیں, میں جم جاتا ہوں اٹھا لوں گا وزن. ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے ہم پرفیکٹ ہیں, ہم میں ہیں برائیاں, مگر ہم جو چیز آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم بہتری لانا چاہتے ہیں. آج 2 سال پہلے کی میں ہمیشہ سے بات کر رہا تھا, کراچی شہر کچرا کنڈی بن گیا تھا, کچرا نہیں اٹھتا تھا صحیح طرح. سالڈ ویسٹ جب سے آئی ہے چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. بارشیں یہاں ہوتی ہیں جتنی بھی, KMC آئی چنری گڑھ روڈ پوری چوک ہو جاتی تھی, پانی کھڑا ہوا ہوتا تھا. آئی چنری گڑھ پوری چوک ہو جاتی تھی, پانی کھڑا ہوا ہوتا تھا. شاہراہ فیصل پہ پانی کھڑا ہوا ہوتا تھا, ٹریفک جام ہو جاتا تھا بارشیں جب ہوتی تھی. اب آپ جائیں ڈیفینس DHA کے علاقوں میں جو ہمارے انڈر نہیں آتے, اس لیے میں ذاتی طور پہ وہاں رہتا ہوں, DHA کے علاقوں میں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں ہفتوں پانی نہیں نکالا گیا. پھر ہماری سندھ حکومت نے ان کو ایز اے گڈ ول جیسچر اپنے مشینری اور باقی سب چیزیں دی, خیبان شہباز اور بخاری سے وہ پانی نکالا. تو دیکھیں تنقید بہت اچھی بات انہوں نے کہی میری بہن نے, کہ ہم سب 3 لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کے نمائندے ہیں. میں آپ کو 10 چیزیں گنوا سکتا ہوں جو ہم نے اچھی کی ہوں گی, وہ ان 10 چیزوں میں خامیاں نکالیں گی, اس لیے وہ اپنی پارٹی کی بات کریں گے. مگر اینڈ میں جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, اور اس کا اینڈ میں فیصلہ کون کرتا ہے؟ الیکشن میں لوگ آ کے کرتے. پیپلز پارٹی میں لوگ کہتے ہیں آپ 14 سال سے 17 سال سے حکومت میں, کوئی وجہ ہے نا, واحد پارٹی ہے جس کی سیٹیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں نا. ہاں وجہ تو فوزی حمید صاحب جانتی ہیں وجہ کیا ہے, کیوں ان کو دیکھ کے کیوں فارم 47 کی بات کریں؟ نہیں آپ کو کیوں خطرہ ہے فارم 47؟ میرے خیال میں اسٹوڈنٹ سے ہم کوشچنس لیتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہیں جو یہاں موجود ہیں ہمارے موجود مہمان, جی آپ جی کس سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں. جی سب سے کر. بسم اللہ. السلام علیکم. علی بھائی آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں. میں روہیل علمہ یونیورسٹی کا طالب علم, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے ٹائمز آنے والے ہیں, صحیح, تو پہلی بات تو یہ کب آئیں گے؟ کیونکہ یہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں, میں ابھی 20 سال کا ہو گیا ہوں, 20 سالوں سے بچپن سے بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو پارٹی آتی ہے کہتی ہے کہ اچھے ٹائم آنے والے ہیں, صرف ڈیگریڈ ہی ہوتا جا رہا ہے پاکستان نا. تو پہلا سوال یہ ہے, اور آپ لوگ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں, تو یا آپ کے جو پالیٹکس یہ پورا گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ جابز جو آتی ہیں آپ کے یہاں پہ, تو میرے خود کے کزنس ہیں بلوچستان کی طرف, وہاں پہ 35,000 یا 3,500 ٹیچر جابس آئی تھی. وہ میرا کزن بھی گریجویٹ ہوا ہے, تو اس نے وہاں پہ اپلائی کیا, تو یہ جتنے بھی جابس تھے ان کو بلاک کر دیا گیا, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا وہاں پہ. تو ایک پولیٹیشین تھے وہاں پہ, انہوں نے بلاک کر دیا تھا. تو گریجویٹ بندہ وہاں پہ اور
کچھ کام بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں باہر وہ بلوچستان کی طرف اور کام بھی کیا ہوتا ہے, صرف باہر اور فشریز کا ہی کام ہوتا ہے. اوکے, اور یہاں پہ ابھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیلی جھنڈے بنا رہے ہیں روڈ پہ. اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے کہ بنا رہے اسرائیلی جھنڈے جو بنا رہے ہیں آپ کے؟ اچھا دونوں چیزیں, ہاں. اسرائیلی جھنڈے جو بناتے ہیں سڑکوں پر, ہاں, یہ سوال ایک نہیں کب آئے ہے, گا؟ اچھا ایک سوال صرف نہیں ہے, بہت ہیں. تو یہ جواب دے دیجیے پہلے. ہاں اچھا وقت کب آئے گا سر؟ یہ سن کے 20 سال کے تو ہو گئے. ہاں انشاءاللہ 21 سال کی جب آپ ہوں گے تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی. آن اے لائٹر نوٹ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. اچھا بڑی بات ہے سر, آپ نے اتفاق کر لیا. میں تو ہمیشہ ہی اتفاق کرتا ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ میں بیٹھ جائیں. صحیح ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں میں جب بھی بات کرتا ہوں مدعے کے ساتھ کرتا ہوں, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کرتا ہوں. اگر میں نے کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اچھا وقت آئے گا, اس لیے مجھے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں. اکانومی تھوڑی سٹیبل, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ملک میں پچھلے 2 سالوں سے بہت چل رہی تھی. روز کوئی پروٹیسٹ, روز اگر کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے تو کچھ نہ کچھ بدمزگی چل رہی ہوتی تھی. آئی تھنک کافی عرصے بعد اب ہم نے ایک تھوڑی اسٹیبلٹی آنا دیکھی ہے. منرلز کانفرنس ہوئی جس میں پوری دنیا سے لوگ آئے, یو ایس کانگریسمین بھی آئے, باقی لوگ آئے, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو جاتے ہیں, ان کے لیے ہم نے پہلی دفعہ مواقع کریٹ کیے کہ وہ زمین خریدتے تھے یا انویسٹ کرتے تھے تو کہتے تھے یار ہم کیوں خریدیں, ہمیں سنس ہم یہاں ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ہمیں نان فائلر کا اسٹیٹس ہوتا ہے. وہ ڈسکریج ہوتے تھے کہ بھئی ہم کیوں یہاں انویسٹ کریں, اپنے پیسے کیوں یہاں رکھیں. پہلی دفعہ ہم نے ان کو فائلر کا اسٹیٹس دیا ہے. وہ لوگ گلوبل, آپ کچھ بھی کہہ لیں, میں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. یہاں جو بھی بچہ بیٹھا ہوا ہے آج, اس کو وہاں کے دور کے ڈھول سہانے کہتے ہیں یا گراس از گرینر آن دا ادر سائڈ. میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں, میرے بڑے دوست ہیں اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں, پوچھیں ان سے, وہ سب واپس آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑی چیزیں بہتر ہوں تو انشاءاللہ ہم آئیں. تو بہتری کی طرف بہتری کی طرف اسی کو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹائم دے دیا جی, 1 سال کا ٹائم دے دیا. اچھا انہیں کا دوسرا سوال تھا, میں چاہوں گا امان صاحب آپ جواب دیجیے. اسرائیلی جہاں پروڈکٹس کا یہاں بائک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جھنڈے بھی ہم سڑکوں میں بناتے ہیں, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, موبائل ہمارے پاس ہیں, ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر ایسا کوئی عمل دیکھو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے برا جانو, یا اس کو پھر کم از کم دل میں برا جانو. زبان سے اس کی نفی کرو یا اس کو دل سے برا جانو. اس وقت جو صورتحال ہے, مسلمان ایک امت کے مانند ہیں. ہم ان کی عملی مدد وہاں جا کے نہیں کر سکتے, ہم اپنی نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر ہیں جو بالکل خاموش ہیں. کیونکہ 9/11 کے بعد جب معاملہ ہوا تھا تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں, نیوٹرل کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے, ہم کیا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا پھر 84,000 ٹن بارود برسانے والا جو اسرائیل ہے. فرعون نے بچے قتل کیے تھے, اور آج کا اس دور کا فرعون کہ جس نے سب سے زیادہ خواتین اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا ہے, کہ ہم اس کے خلاف ہیں. ہمیں اپنا واضح ہمدردی یا نفرت کا اظہار کرنا ہوگا, جس انداز سے کیا جا سکتا ہے اس انداز سے کریں. اچھا یہ جو بات کی تھی خاص طور پہ جہاں سے پروگرام کا آغاز بھی ہوا, یہ مسائل کا اتنا زیادہ جو درپیش ہیں تو حل بھی اس کا ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے تاکہ لوگ یہاں موجود ہیں سن رہے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی بات جو ہے نا, جو مجھے یہاں جو ایک بہت مایوس کن سچویشن نظر آئی ہے, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تعداد کتنی ہے اسٹوڈنٹس کی. یہاں 150 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشچن صرف ایک بچے نے کیا ہے, اینڈ ریسٹ آف دیم دے آر ناٹ ریڈی ٹو آسک کوشچن. ہو سکتا ہے باقی مطمئن ہیں میری باتوں سے. یہ اس لیے دیکھیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں اپنے دور کو کمپیئر کروں گی, جس دور میں ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ہمارے سامنے کوئی ایسے سینئر آ کے بیٹھتا تھا تو پورے ہال میں ہاتھ کھڑے ہوتے تھے.
کیا ہم کوشچن سوال کرنا کرنا چاہیے. اب دیکھیے جب تک آپ سوال نہیں کریں گے, جیسے میرے بھائی نے بھی یہ بات ہے, جب تک آپ سوال نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیے ہماری اور ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے, اور یہ یوتھ جب تک ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو یوتھ ہے ان کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں لے جائیں, نیشنل اسمبلی میں لے جائیں, ہم ان کے لیے ہم کوئی پروگرامز بنا دیں, لیکن یوتھ ہیز ٹو لائک یہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے, ہمیں ان کے خیالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب مجھے لگتا ہے یا تو یہ اتنے مایوس ہیں کہ ان کو پتہ ہے سوال کرنے کے بعد, تو یہاں جو بچیاں جو بیٹھی ہیں, میں تو چاہوں گی کہ بچیاں کوشچنس کریں, کیونکہ میں خود ایک کسی دور میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آج میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کچھ بھی کوشچن کریں, ضروری نہیں کہ آپ کوئی پولیٹیکل کوشچن کریں, آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوشچن کر سکتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے وہ کوشچنس کریں, بٹ پلیز آسک کوشچن. چیٹ جی پی ٹی سے کوئی کوشچن نکال دیجیے. سہولتیں مل گئی ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم. اچھا, میرا کوشچن سر آپ سے ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی, یس, جیسے مائی نیم از انزلہ اینڈ میں BBA کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ آج کے اسٹوڈنٹس کے پاس, آج کے یوتھ کے پاس ریسورسز ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, یوٹیوب ہے, لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ, جس کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی, کہ اگر اسٹوڈنٹس فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی فری لانسنگ کر رہا ہے, تو اگر لوڈ شیڈنگ ہی ہوگی, دن میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں سے 20 گھنٹے اگر لائٹ ہی نہیں ہوگی تو انٹرنیٹ پہ کوئی انسان کیسے ورک کرے گا. اور دوسری یہ چیز کہ آپ نے کچرے کی بات کی, تو مجھے نہیں پتا آپ کس راستے سے آئے ہیں, لیکن ہم تو روز صبح کراسنگ سے ہی آتے ہیں, اور یہاں پہ کچرے کا جو ڈھیر ہوتا ہے اور اس کی اسمیل اتنی گندی ہوتی ہے کہ اگر وہاں 5 منٹ کوئی انسان کھڑا ہو جائے تو اس کی ہیلتھ پہ بھی ایشوز آ سکتے ہیں. کن سڑکوں سے گزر کر آتے ہیں جہاں معطر ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں؟ ہم سب جہاں سے آتے ہیں وہاں پہ یہ حالات ہیں. دیکھیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اگر ایسا ہے تو ایسا ہوگا, مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک حالات جو بن گئے تھے ماضی میں, پھر بھی تھوڑی چیزیں بہتر ہیں, بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ مجھے ذاتی طور پر میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کوئی ایشو ہو, ہمارا ٹاؤن آفس بھی ہے, ہمارے ٹاؤن چیئرمین بھی ہیں کورنگی میں, آپ نے کوئی یہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کئی خرابی ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہیں کوئی کمپلین درج کی, ہم نے ایک کمپلین سینٹر بھی بنایا ہوا ہے کورنگی میں کہ اگر ایسا کچھ ہو تو آپ بتائیں. اب دیکھیں سوک جو رسپانسبلٹیز ہیں, آپ ہم کہتے ہیں آپ آئیں, میں بالکل کہتا ہوں یہ ہمارا کام ہے, مگر کوئی کمی پیشی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, یہ اس مسئلے کا حل ہم خود بیٹھ کے نکالیں گے. کہیں کچرا ہے یا کوئی چیز کہیں نگلیکٹ ہو رہی ہیں چیزیں, تو اس پہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے. اور آپ کی جتنی بھی کمپلینیں دیکھیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں, کمپلین ہوتی ہے, کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ ایڈریس ہوتی ہے, اس مسئلے کا پھر حل نکالا جاتا ہے. تو ایشوز جتنے بھی ہیں, اس لیے کہ مسائل بہت ہیں, وسائل کم ہیں. جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا اوور لک ہو رہی ہیں چیزیں اور صحیح طرح اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے. بجلی کا جو پرابلم ہے آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں ہے, اور سرکولر ڈیٹ اور یہ جو ڈسکوز تھیں اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. ایسی کمپنیز جو ماضی میں حکومت سے پیسے لے رہی تھیں مگر وہ پاور سپلائی پرووائڈ نہیں کر رہی تھیں, اس پہ بھی کافی کمپنیز کو فارغ کیا ہے, اور میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی اناؤنسمنٹ بھی آیا ہے کہ یہ چیزیں بہت جلد آپ کو بہتری کی طرف جاتی بھی دکھیں گی. اس کے علاوہ آپ لوڈ شیڈنگ ہو, اگر آپ ویسے تو اگر کمپیوٹر نہیں ہو تو فون پہ بھی کر لیں تھوڑا فری لانسنگ, اگر میں نے اگر بیک اپ اگر کرنا چاہیں حل بھی دے دیا, حل بھی دے دیا میں نے, مگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو بات کی اسٹوڈنٹ نے, ایک نشاندہی کی انہوں نے فلاں جگہ کچرا, کراچی میں یہ صورتحال ہر جگہ ہے یا صرف جو کراچی میں یہ صورتحال ہر جگہ ہے. دوسری چیز, یہ جو بچے جس سڑک سے آئے ہیں اس سڑک سے میں بھی آئی ہوں, اگر میں اسٹوڈنٹ ہوتی تو شاید میں اس یونیورسٹی کو چھوڑ دیتی جس رش سے.
آپ کراچی یونیورسٹی جائیے، کراچی یونیورسٹی جائیے اور پھر راستے میں نہیں چھوڑیں گے علی بھائی جو کراچی یونیورسٹی جب آپ جاتے ہیں تو جو یونیورسٹی روڈ ہے اس کا جو حال ہے، کیونکہ میں ایم فل بھی کر رہی ہوں، تو ایم فل کرنے جب ہم ایگزام دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو یقین کریں کہ جو کھانا ہے وہ میرا ایک ہفتے کا پورا ہضم ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کیسے جاتے ہیں؟ مجھے ہم یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے قوم کے معمار ہیں. کل انہوں نے ہماری جگہ لینی ہے. جب ہم ان کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچرا، گندگی سب دیں گے. میئر کراچی کی آج میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک چیز ضرور کہوں گی، میئر کراچی جو ہے وہ تصویریں تو بڑی اچھی کھنچوا لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے جا کے کھنچواتے. ان کی جس کانسٹیچوئنسی سے وہ جیتے ہیں وہاں شری جینا کالونی، وہاں جا کے اس کا حال دیکھیں. میں نے 12 دفعہ تصویریں اپلوڈ کی، ویڈیوز اپلوڈ کی. یہی کر سکتے ہیں نا، اور ان کو بھجوائی بھی. وہاں ایک ڈسپینسری ہے جہاں صرف ڈرگز ایڈکٹس وہاں جا کے بیٹھے ہوئے. تو میری بیٹی نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ کچرا ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ ڈیفینس میں جائیں، آپ کو ڈیفینس نہیں لگتا. جہاں لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ لاہور کا ڈیفینس جا کے دیکھ لیجیے. کہاں رہتے ہیں ساری چیزیں؟ میں اس میں بات دیکھیے، میں تو ریالٹی پہ بات کروں گی. کچرا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری. اور حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے تو یہ نہیں. آپ ہمیں یہاں جو ہے بتا کے جائیں، فیصلہ کر کے جائیں کہ کیا آپ نے کام کرنا ہے یا پھر ہم اپنی مدد آپ خود کام کرنا شروع کریں. جی ایک اور اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حمزہ ہے اور میں علمہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ تینوں سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے دراصل میں سوچتا بھی اس بارے میں کہ نجی اور سرکاری جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس کی تعلیم میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ ہو گیا یا پھر میٹرک بورڈ ہو گیا، آج کل بھی پیپرز چل رہے ہیں، اس میں اتنی چیٹنگ کا رجحان کیوں ہے؟ کیوں اس پہ اسٹرکٹلی ایکشنز کیوں نہیں لیے جاتے ہیں؟ اور کرپشن اس میں بھی ہے، بچوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور انہیں چیٹنگ کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. ایک الگ روم میں بتا دیا، تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیں. یہ جو بچے نے جو بات کی ہے، میں 101% ایگری کرتی ہوں ان کی بات سے. دیکھیے ہمارے ہاں جو سسٹم نظام تعلیم جو ہے، 12 دفعہ ہماری پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ہو. آپ کا بچہ اگر میٹرک سسٹم، دیکھیں سسٹم دونوں اچھے ہیں، میٹرک سسٹم بھی ہے، آپ کا کیمبرج سسٹم بھی ہے، لیکن جو ٹیچرز ہیں ایک تو ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ بچہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیچر جو آپ کے اسکول میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھے نمبر لینے تو آپ شام کو ہمارے ٹیوشن سینٹر میں آ جائیں. ٹیوشن سینٹر کو ایک بزنس کا سسٹم بنا دیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ تمام چیزوں کو بند کرے. نمبر 1. نمبر 2، ٹیچرز کا ریفریشر کورس ہونے چاہیے. ٹیچرز کو ان کو بھی تو گروم ہونے کی ضرورت ہے. ایک ٹیچر جو کہ ہمارے ملک، مجھے نہیں پتہ یہاں کتنے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ٹیچرز، دیکھیں ٹیچرز آپ بلڈ کرتے ہیں، آپ کے فیوچر کے معماروں کو بلڈ کرتے ہیں. اب ٹیچر وہ ہے جس کو نوکری کہیں نہیں ملتی، کیا کرنا ہے؟ ٹیچر بن جاؤ. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کیا کرنا ہے؟ ٹیچر بن جاؤ. تو مطلب اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب، اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب، آپ کی یہ فل ٹائم جاب ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری. وہ نہیں ہم کرتے. اب ہم نے ٹیوشن سینٹر جو اگر میں کھول لوں گی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ان کی تنخواہیں بڑھائے. نمبر 1 ٹیچرس کی. اس کے بعد اس چیز کو کلوزلی واچ کریں کہ کون سے بچے انسٹیٹیوشن کے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، ان سے سوالوں، پھر ان کے ادارے کے ہیڈ سے سوالوں کہ آپ کے ٹیچرز کیسے ٹیوشنز دے رہے ہیں. جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. پہلا جواب دیجیے پھر الراشد صاحب نے ظاہر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جی جب سرکاری ادارے کام نہیں کرتے تو نجی اداروں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ بجٹ حکومت کے پاس ہے، وسائل حکومت کے پاس ہے، ہم اپنی ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے اس ٹیکس کے ساتھ یہ بجٹ جو ہے بنایا جاتا ہے. تو کام تو یہ ہے، حق یہ بنتا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے معیار کو بہتر کیا جائے تاکہ پوری قوم کو اس کا فائدہ ہو
اور جب تک یہ معیار بہتر نہیں ہوگا تو نجی ادارے اسی طرح آگے آتے رہیں گے اور اپنی جگہ بناتے رہیں گے. جی صاحب. دیکھیں بالکل وہ انہوں نے انٹر کی بات کی, چیٹنگ کی بات کی, تو باقی سب چیزیں کور تو میرے جو دوست ہیں انہوں نے سب کر لی ہیں. اس پہ میں یہ کہوں گا بالکل اس پہ ہم پابندی بھی لگا رہے ہیں اور ہم نے کیمراز بھی انسٹال کیے ہیں اور وہ اب دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کافی لوگ جو چیٹنگ کرتے ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں اور ود ریکارڈ پروف پکڑے گئے ہیں. تو اس پہ ایکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور مزید بھی کام ہوگا اس پہ. اور باقی جناب اور کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہے؟ جی السلام علیکم, مائی سیلف رومیسا اعجاز اینڈ مائی کوشچن از کہ آپ نے بات کی ایجوکیشن لیول پہ, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اے آئی وغیرہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں, لیکن ہم کیوں ان چیزوں کو یوز کریں؟ ہم اپنے ٹیچرز یا ہم اپنے ایجوکیشن لیول کو ہم کیوں نہیں اتنا زیادہ وہ کریں تاکہ ہمیں جو ہے ان ٹولس کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ کیا ہم آگے جا کے انہی ٹولس کا یوز کرتے رہیں گے؟ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمیں ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں, ہمارے یہاں جو گوسٹ اسکولز ہیں, گوسٹ ٹیچرز ہیں, ان کو گورنمنٹ کرے گی, یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے. ہم ایز اے اپوزیشن میں, ہماری پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. ہم نشاندہی کرتے ہیں, ہم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں. آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بھی بتاتی جاؤں کہ این کے ایم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ادارے خراب ہو رہے ہیں, آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا, تو ہیلتھ یہ منسٹر, ایجوکیشن منسٹر نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ اسکول جو ہے وہ گود لے لیں. ہم ایم پی ایز نے کہا ہم اسکول گود لے لیتے ہیں. اب ایسے تو نہیں نا ہمارے ٹی او آرز بنے, ہمارے پاس کوئی پاور ہو ہائرنگ فائرنگ ہو, تو وہ ٹی او آرز میں جب ہم نے بات کی ہے تو وہاں جا کے رک گئی بات. تو سسٹم دیکھیے ہمیں بات آگے نہیں, جب تک یہ سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اے آئی آپشن رہ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, نمبر ون سب سے پہلے میں بار بار اس پہ ان کے ریفریشر کورسز ہونے چاہیے. ٹیچرز کو کی کلوز مانیٹرنگ ہونی چاہیے. ایون یہاں تک کہ جو آپ کے جیسے میں ڈاکٹر ہوں, اور باہر ممالک میں جو ڈاکٹر ہے وہ یہ نہیں کہ 100 سال پہلے جو ڈگری لی تھی وہ اسی طرح ہی چل رہی ہے, اس کو ریفریشر کورسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح سے ٹیچرز کے ریفریشر کورسز کرنے چاہیے تاکہ ٹیچر جو ہے دور حاضر کے اس کو اویئر رہے کہ ابھی بچوں کو کیا. پلس آپ کو سلیبس چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہم وہ جو سلیبس پڑھا رہے ہیں میٹرک کا, میں خاص طور پہ کہوں گی جو میں نے پڑھا ہے وہی میرے بچہ بھی پڑھ رہا ہے. تو ایسا نہیں, آپ کو سسٹر سلیبس کو اس کے مطابق دور حاضر کے مطابق کرنا ہے. آپ کے جو آپ کا جو ایگزام ہے اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو ایگزام سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ کے بچے ایگزام میں چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک اور میکنزم کر دیں, اس کے لیے ایک اور میکنزم نہیں. آپ ایسا نہیں کریں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے انرول ہوں اور وہ یہ سسٹم ٹھیک ہونا پڑے گا. میں اپنی بہن سے اتفاق کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی سسٹم کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں دنیا بھر میں اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم اپنے پاکستان میں کریں. بالخصوص ہماری جو اس وقت یونیورسٹیز ہیں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کی اس طرح کی ہم اپنی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس کے ساتھ ان کو آگے لے کر آئیں کہ تاکہ ہم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر انداز سے کر سکیں. مگر گھوم پھر کے بعد وہی آئے گی, کرے گا کون؟ حکومت. الیاس بھائی مختصر جواب دیجیے تاکہ ایک سوال اور لے سکیں. دیکھیں ماضی میں سسٹم جب خراب ہوتا ہے, ایک زمانہ تھا جب ہم نے اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان سے قلم چھین کے ان کو ٹیز دے دی تھیں, کلیشن آف کلچر آ گیا تھا. ان چیزوں کا ازالہ کر رہے ہیں. بہتری کہ آپ نے سوال پوچھا کہ اے آئی پہ ہم کیوں ریلائی کریں. میں نہیں کہتا صرف کریں, ٹیچرز پہ بھی کریں, مگر ایک ہائیبرڈ ماڈل اب بننے جا رہا ہے. وقت کے جدید دور کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ٹیچرز کا بھی سنیں, اے آئی کی مدد بھی لیں, اور جہاں سے جو علم آپ حاصل کر سکیں. جب میں اپنا ذاتی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, مجھے کتاب پڑھنے کے بجائے آڈیو بکس سننے میں زیادہ سمجھ آتا ہے اور زیادہ ایزی لگتا ہے, تو میں اس چیز کا ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. اس لیے مجھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سننے سے بہتر پڑھنے سے بہتر سننے میں زیادہ سمجھ آتا ہے, وہ رجسٹر کرتے ہیں. تو وہ اس ٹیکنالوجی کا میں پریفر کرتا ہوں. ہر انسان کی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے.
تو آپ کو جو سوٹ کرے وہ کریں, مگر میرا مشورہ یہی ہوگا کہ کیوں ایک چیز پہ ڈپینڈ کریں کہ یا ٹیچر ہی ہو یا اے آئی ہو, سب کو ہائبریڈ ماڈل بنائیں. سب سے فائدہ اے آئی سب سے فائدہ, جو چیزیں ٹولز آ رہی ہیں جدید اس سے انشاءاللہ. جی السلام علیکم وعلیکم. سر, میرا نام حماد ہے اور میں علمہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ تینوں سے کوشچن آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, جو آج کا ٹاپک ہے کہ نئی جنریشن باہر جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب کچھ اچھائی کی طرف جا رہا ہے, سر نے کہا سر کے دوست بہت سارے واپسی آنا چاہ رہے ہیں. تو سر آپ نے ابھی فری لانسنگ کی بات کی, ابھی یہاں پہ کوئی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ آن لائن ہوتا ہے یا کوئی ان کی کیمپین ہوتی ہے تو انٹرنیٹ پورا بند ہو جاتا ہے, جس سے فری لانسنگ کی مارکیٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. صحیح بات. اور یہاں پہ بات کرنے کی بھی فریڈم نہیں ہے جیسے کہ, تو کیا کہتے ہیں فری لانسنگ کی مارکیٹ کو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ فائیور نے اپنے کلائنٹس کو اب بولا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ پاکستانیوں کو کام دیں, کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں سر. بالکل, تالیاں نہیں بجائیں آپ لوگوں نے, ہر سوال میں بجا دیں. میں نے کہا آپ بجا دیں, میں نے کہا وہ لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کریں, باقی سب کے لیے تو بجائی تھیں. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہماری پارٹی کی سطح اور باقی پارٹیز نے بھی اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی. یہ جو انٹرنیٹ بند کیا جا رہا تھا, جو مسئلے مسائل ہو رہے تھے, فائیور نے تو پاکستان کو ایز اے لوکیشن ہی ہٹا دیا تھا کہ فری لانسرز پاکستان سے وہ لیں گے ہی نہیں. تو یہ میرے علم میں ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اقدامات ہوئے تھے جو میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا, اور اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آواز اٹھائی تھی, اور اس کے بالکل ہم خلاف ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آئی تھنک اتنا زیادہ بیک لیش سب پارٹیز کی طرف سے آیا تھا کہ اس کے بعد سے چیزیں تھوڑی کم ہو گئی ہیں, اب وہ بند نہیں ہو رہی. جی محترم, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے السلام علیکم سر, میرا سوال آپ سے جو سینٹر میں آپ نے کہا کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں اور اپنی نفرت کا اظہار کریں, تو یہ پبلک کیوں کر رہی ہے, گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ان چیزوں پہ بائیکاٹ؟ پہلے آپ جواب دیں. دکھی تو اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ملک جو پہلے عالمی جیل تھا, دنیا کی سب سے بڑی, اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن چکا ہے. مگر قبرستان میں سمجھتا ہوں غزہ نہیں ہے, یہ مسلم حکمران ہیں کہ جن کی لاشیں اس وقت ہیں بے ضمیر ہیں, جو کچھ نہیں بول رہے. اور یہ جو عوام ہے اس وقت, حکمران تو غزہ کے حوالے سے خاموش ہیں, مگر دنیا بھر میں مسلمان امت جو ہے, صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر وہ بندہ, ہر وہ انسان, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, جس کے سینے میں دل ہے وہ دھڑکتا ہے, وہ اس وقت غزہ کے ساتھ کھڑا ہے. پچھلے دنوں غزہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا, ہم نے ان سے سوال کیا ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے 4 کام بتائے. پہلا کام آپ دعا کر سکتے ہیں, دوسرا کام عوامی حمایت کر سکتے ہیں, تیسرا کام آپ ہمارے لیے بائیکاٹ کر سکتے ہیں, اور چوتھا کام جو ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں. ہم اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو عوامی احتجاج ہوتا ہے, یہ جو بائیکاٹ ہے, یہ اصل میں ان حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ یہ ذمہ داری تمہاری بنتی ہے, تم بے ضمیر ہو چکے ہو, تم بیدار ہو جاؤ اور تم اپنا کوئی رول ادا کرو. اللہ کرے کہ یہ حکمران عرب دنیا کے, مسلم دنیا کے, یہ اٹھ کے کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کی یہ ننھی آوازیں جو اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہیں, چاہے وہ سڑکوں پر ہیں, چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہیں, اللہ کرے یہ لوگ بیدار ہوں اور غزہ کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. بالکل, میں جو میری بیٹی نے جو بات کی ہے میں اگری کرتی ہوں. یہ کام جو ہے گورنمنٹس کا ہے, اور گورنمنٹ لیول پہ جو ہے ایک بالکل میکانزم بننا چاہیے. تمام مسلم کنٹریز کو مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ صرف کسی ایک کنٹری کا کام نہیں ہے, ہر تمام مسلم امہ کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. یہ جو بات ہمارے بھائی نے کیوں نہیں ہوتا بائیکاٹ, دیکھیے کرنا چاہیے. میں آئی ایم ناٹ ان دا گورنمنٹ, لیکن بات یہ ہے کہ ہونا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہے نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ میں ہے نہیں. اچھا, یہ اس طرح کی اگر بات ہوگی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, یہ ذاتی طور پہ اگر بات کریں, دیکھیے ہم نے جو ہے سب سے پہلی بات, جیسے کشمیر کے ایشو پہ بھی میں نے بات کی کتنی بار, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں
उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, भी थोड़ा वो वाला उनको इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मिलके, हाँ ठीक है, बिल्कुल सरकारी सतह पे होना चाहिए डॉक्टर साहब। देखें बिल्कुल इस टॉपिक पे आपकी गवर्नमेंट भी कर रही है, सिंध बिल्कुल सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। हमने कॉन्फ्रेंस भी एक रखा फ़लस्तीन के लिए और यकजहती के लिए, उनके लिए मार्च भी किया, आलमी सतह पे जितने भी हो सकते हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंटरनेशनल बात भी की। मगर बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, डू मोर करने की ज़रूरत है, वी नीड टू डू मोर, और इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे, जितना भी हो सके करें। और मेरे भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पे आप लोग अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर देते हैं, ये करते हैं, और मगर इसका एक डाउन साइड भी है। आजकल वीज़े और ये सोशल मीडिया जितने भी बाहर लोग जा रहे हैं, अगर उनको जाने का वाकई जो हम ब्रेन ड्रेन और इस मौजू पे हैं, तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, आजकल वो मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज़, कि जो लोग फ़लस्तीन की सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको टारगेट किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, मगर सिर्फ नॉलेज के इजाफे के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। एक जुमला मैं कहूँगा, एक जुमले की इजाज़त चाहूँगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त गजा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ट्रंप उनको वापस भेज रहे हैं, मगर वो बाज नहीं आ रहे। क्या हम इतने कमजोर हैं कि अगर हमें सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाने से मसला बनेगा तो हम पीछे हट जाएंगे? हरगिज नहीं, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया और आई एम अ सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मेरे 3 सवाल हैं, जिसमें से 2 तो मेरे सर राशिद से हैं। पहला मेरा ऑब्जेक्शन है, आपने बोला कि पूरे पाकिस्तान में बिजली का मसला है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में ऐसा नहीं है जितना मैंने देखा है। और कराची जो है पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो क्या कराची में मतलब बिजली अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो सकती? यहाँ पे प्लांट्स नहीं लग सकते, अच्छे से बिजली नहीं आ सकती? तो पहला सवाल तो बिजली के हवाले से, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत मसले होते हैं। आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बहुत मसला होता है। दूसरा सवाल है मेरा क्राइम सीन्स के बारे में, जो स्नैचिंग आजकल हो रही है, बाइक छीन ली स्टूडेंट से, मोबाइल छीन लिए, तो इस पर क्या काम हो रहा है और इसमें कब तक बेहतरी आएगी? कब तक ऐसे ही कराची वालों से उनकी चीज़ें लूट लूट के लेकर लोग जाते ही रहेंगे? और तीसरा सवाल है मेरा एजुकेशन के हवाले से, कि यहाँ पे तालीम इतनी महंगी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करें, जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वहाँ पर भी बहुत महंगाई है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली। और आपको पता है हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं और बहन भाई भी होते हैं, सबका अफोर्ड करना होता है। तो एक गवर्नमेंट सीट्स हैं ही कम, और दूसरा ये कि तालीम भी अच्छी नहीं है, एक्सपेंसिव है, और फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। अक्सर बच्चे अपने पसंद का फील्ड छोड़ के किसी और में स्विच कर जाते हैं। मैंने भी किया है, अपनी पसंद की फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड में आई हूँ। तो ये चीज़ पढ़ाई क्या सस्ती नहीं हो सकती यहाँ पर? ये मेरा ये सवाल है। और सीट्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या और नहीं बन सकती ताकि बच्चों को और मौके मिल सकें? बिल्कुल। जवाब दीजिएगा जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिया अली है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे टीचर्स क्यों नहीं अपॉइंट किए जाते कि वो सही से एजुकेट कर सकें? मैंने 9 क्लास से 2nd ईयर तक हर बुक का टेस्ट एडिशन पढ़ा है, तो ऐसा क्यों है वहाँ पे ऐसे यंग टीचर्स जो रिसेंट ग्रेजुएट हुए होते हैं अच्छे इदारों से, तो वो क्यों नहीं अपॉइंट किए जाते हैं? वहाँ पे 10-10, 15-15 साल पुराने टीचर्स होते हैं और वो ऐसा पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते उनको। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में यंगस्टर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती? ये तालियों का एक तसलसल है जो जारी रहना चाहिए हर सवाल पे। और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, देखें बिल्कुल काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उस पर वर्किंग चल रही है। हमारे अब जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं उनके हम टेस्ट भी कराते हैं, उनको चेक भी करते हैं। कुछ माजी के बिगाड़ थे, उनको बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। IBA सखर है, उसमें IBA जैसे एक इम्पार्शल और अच्छे इदारे को हमने दिया है कि हर चीज़, टीचर्स की भी टेस्टिंग, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी, सब उधर से हो रही है। तो कोशा हैं हम, और उम्मीद हैं कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और सवाल किया था, तादाद बिल्कुल बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो उस पर गौर भी हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, उस पर गौर भी हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट सीट्स बढ़ेंगी। मुख्तर आप भी कहते हैं सर सीट बढ़ाई जाए, जाहिर है, और फिर तालीम महंगी बहुत है।
دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں کہ تعلیمی ادارے اور ان میں وسعت دینی چاہیے, بڑھانا چاہیے, اور بالخصوص سرکاری تعلیمی اور معیاری ادارے ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ مڈل کلاس اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو آگے موقع ملے اور اسکالرشپ کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھا سکیں. بالکل کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے یہاں. دیکھیے میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں موجود ہیں, ہم ان کو علی بھائی آپ یہ سن لیجیے گا کہ یہ جو چیز ہے کہ صبح میں یہ اوپن ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. انہی اداروں کو شام کے وقت کنورٹ کر دیا جائے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں. آپ بجائے یہ کہ نئی بلڈنگز بنائیں, انہی کو آپ یوٹیلائز کریں, اور اس سے کیا ہوگا, فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو کہ کسی وجہ سے اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کر کے کہیں نہ کہیں, اور اگر باہر ممالک میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا کہ میں تو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کا میں سمجھتی ہوں کہ جال بچھا دینا چاہیے. اور سندھ گورنمنٹ سے تو میری صرف یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کو اتنا زیادہ عام کر دیا جائے کہ تمام باقی جو دیگر صوبے ہیں وہ پھر ہم سے آ کے سیکھیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا تھا. باقی چیزیں نہ سیکھیں بلکہ یہ سیکھیں ہم سے آ کے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر فضیہ وہاب صاحبہ, رحیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, صاحب آپ کا بہت شکریہ, اسٹوڈنٹس آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ آئے ہیں, آپ نے زبردست قسم کے سوالات کیے. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اگلے پروگرام تک کی اجازت.